لیکن جب جمعہ پڑھ کر آتے ہیں وہاں کی پولیس ڈنڈوں سے ایسے ان کو مارتی ہے جیسے وہ جانور ہوں۔ جرم کیا ہے؟ نماز ہے۔ جرم کیا ہے؟ قرآن ہے۔ جرم کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے۔ جرم کیا ہے؟ احکام خداوندی ہے۔ یہ وطن عزیز مملکت پاکستان، خدا داد پاکستان، اللہ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت۔ نماز پڑھنے جاتے ہیں، آزادانہ طریقے سے پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، آزادانہ طریقے سے پڑھتے ہیں، حفظ کرتے ہیں آزادانہ طریقے سے۔ اور تو اور قربانی کے مسائل میں اگر ہم اللہ کے امر پر عمل کر کے گائے ذبح کرتے تو آزادانہ طریقے سے کرتے۔ میں جب چھوٹا تھا انڈیا گیا، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، والدہ دونوں انڈیا سے ہیں۔ ایک دن انہوں نے کہا کہ سارے بچوں کو آؤ تمہیں انڈیا اپنا گھر دکھاتے ہیں جو ہم گھر چھوڑ کر آئے تھے، اور وہاں ہمارے والد صاحب کا سارا خاندان ابھی بھی انڈیا میں ہے۔ تو میں انڈیا میں گیا اور قدرتی بات بقرعید آ گئی۔ اب ہم نے کہا بھی ہم تو کٹے کا گوشت نہیں کھاتے، قربانی نہیں کرتے۔ اس وقت مسئلے کا اتنا نہیں پتا تھا، چھوٹے تھے۔ اور انہوں نے کہا گائے ہم نہیں ذبح کرتے، جاسوس پھرتے ہیں، یہ گائے ان کی گاؤں ماتا ہے۔ اور ہم حیران ہو گئے، بدبخت یہ مسلمانوں سے ٹکرائیں گے، یہ پاکستان سے ٹکر لیں گے، گائے کا پیشاب پیتے ہیں۔ مسلمان تو آب زمزم پی کر جوان ہوتا ہے، مسلمان تو پاکیزہ پانی پی کر جوان ہوتا ہے، تم گائے کا پیشاب پیتے ہو اور ٹکر کی بات پاکستان سے کرتے ہو۔ تو یہ ہمارا ملک وطن عزیز ایسا پیارا ملک ہے جہاں امن و سلامتی کا گہوارہ ہے۔ آپ کسی بھی ملک میں چلے جاؤ، کئی ملکوں کا میں نے سفر کیا ہے، جو اطمینان، جو راحت، جو سکون اللہ نے پاکستانی کو عطا کیا اور کہیں کو نہیں عطا۔ یہ بات اگر آپ یہ کہیں کہ کس وثوق سے یہ بات کرتے ہو، تو ہمارے شاگرد، ہمارے دوست، احباب، اقربا غیر ممالک میں رہتے ہیں، بہت کماتے ہیں، اتنا کماتے ہیں کہ یہاں کا ہمارا رشتہ دار اتنا نہیں کماتا، ایک ایک مہینے میں 8-8 لاکھ روپیہ کماتے ہیں۔ تو ہم نے ان سے پوچھا کہ تم بڑی عیش و عشرت میں رہتے ہو، کہتے نہیں صاحب، پاکستان سے زیادہ پیارا ملک ہم نے دیکھا ہی نہیں، یہاں تو ہم تلوار کی نوک پر لٹکے رہتے ہیں، کبھی جھگڑا ہو جائے ہماری سنتے ہی نہیں ہے، بس اپنوں کی سن کر فیصلہ کر دیتے ہیں۔ یہ پاکستان ہے اور یہ پاکستان ہے اور یہ پاکستان ہے اور یہ پاکستان ہے۔ یہ تمہاری بھی سنتا ہے اور قائد اعظم محمد علی جناح کی ابھی تک سنتا ہے۔ یہ پاکستان ہے کہ آپ آزادانہ طریقے سے اپنے فیصلے کراتے ہو، تو یہ پاکستان کی قدر و منزلت کو پہچانو۔ بس انشاءاللہ جی 2-4 منٹ میں آپ سے بات ختم کرتے ہیں۔ تو سب سے اہم بات جو میں عرض کر رہا تھا، آپ اسکول کو فروغ دو۔ آپ کے اس اسکول کو چلانے والے وہ نامور ہستی ہے جو آپ کے مدرسے میں اپنی کارکردگی دکھا چکے ہیں۔ آپ صرف اپنے بچے کی دنیا نہیں آخرت بھی بنائیں، اور ایسے اسکولوں کو میں اور مولانا عبدالغفار صاحب جب کراچی گئے تو ان کی میں نے تڑپ وہاں دیکھی، تو کسی طرح ایک ادارہ بناتے ہیں، اگرچہ اس ادارے کی بنیاد ہو چکی ہے، تعلیم کا آغاز ہو چکا ہے، لیکن جب آدمی کوئی تعمیری سوچ رکھتا ہے تو اس کے سنگ سنگ چلو، پھر آپ کا بچہ صرف معلم نہیں مربی بھی بنے گا، صرف تعلیم نہیں دے گا، نسلوں کی تربیت کرے گا۔ اور نمبر 2، وطن عزیز مملکت پاکستان سے محبت کرو، پیار کرو۔ یہ ہمارا ملک بڑا عظیم الشان ملک ہے، راحت اور سکون والا ہے۔ اللہ آپ کو اگر اغیار دیار غیر دیگر ممالک کی سیر کرا دے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارا ملک وطن عزیز پاکستان کتنا راحت اور سکون کا حامل ملک ہے۔ اور تیسری بات، میں اپنی سعادت کا اظہار کرتا ہوں اور آپ کی نیک بختی کا بھی اظہار کرتا ہوں کہ آپ کتنے خوش نصیب اور میں کتنا خوش نصیب ہوں، ہم کتنے بختوں والے ہیں، کتنے نصیبوں والے ہیں۔ اللہ نے جو ہمیں مذہب دیا ہے وہ بھی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر دیا ہے، اور جو ملک دیا ہے وہ بھی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر دیا ہے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، مذہب ملتا ہے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر،
اور اگر ملک ملتا ہے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، اگر مذہب ملتا ہے محمد الرسول اللہ کی طرف دعوت ہے، اگر ہمیں ملک ملتا ہے محمد الرسول اللہ کی طرف دعوت ہے۔ اور اس کلمے نے ہمیں ایک بات سمجھا دی کہ جب لا الہ الا اللہ آ جاتا ہے تو محمد الرسول اللہ ساتھ ہے، اس لیے کہ بعض شراح نے لکھا ہے کہ جنت کی اگر تم تخت و تاج کو دیکھو گے، جہاں لا الہ الا اللہ ہے وہاں محمد الرسول اللہ بھی ہے۔ حور و قصور کی پیشانی کو دیکھو، جہاں لا الہ الا اللہ ہے محمد الرسول اللہ بھی ہے۔ جنت کے درختوں کی شاخوں اور ٹہنیوں کو دیکھو، جہاں لا الہ الا اللہ ہے وہاں محمد الرسول اللہ ہے۔ عرش اور فرش کو دیکھو، جہاں لا الہ الا اللہ ہے وہاں محمد الرسول اللہ ہے۔ اذان اور تکبیر کو دیکھو، جہاں لا الہ الا اللہ ہے وہاں محمد الرسول اللہ ہے۔ بچے کے کان میں اذان کی بات آتی ہے، جہاں لا الہ الا اللہ ہے وہاں محمد الرسول اللہ ہے۔ نماز کے لیے اذان دی جائے، جہاں لا الہ الا اللہ ہے وہاں محمد الرسول اللہ ہے۔ تو یہ مذہب ہمیں بتا رہا ہے کہ جہاں لا الہ الا اللہ ہے وہاں محمد الرسول اللہ بھی ہے۔ تو یہ ملک بھی ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر مجھے لیا ہے تو اس میں محمد الرسول اللہ کو بھی تم ہی نافذ کرو۔ اور یہ نافذ ہم کیسے کریں گے؟ بس یہ آخری بات، ہم محمد رسول اللہ کو کیسے نافذ کریں؟ اس ملک سے بددیانتی ختم کرو، محمد الرسول اللہ نافذ ہے۔ اس ملک میں دیانتداری لے آؤ، محمد الرسول اللہ نافذ ہے۔ اس ملک میں رشوت کے بازار ختم کر دو، محمد الرسول اللہ نافذ ہے۔ اس ملک میں شراب کو ختم کرو، محمد الرسول اللہ نافذ ہے۔ اس ملک میں مساجد کا تحفظ کو یقینی بنا دو، محمد الرسول اللہ نافذ ہے۔ اس ملک میں مدارس کو تحفظ دے دو، محمد الرسول اللہ نافذ ہے۔ اس ملک کی پاک افواج کے شانہ بشانہ چلو، محمد رسول اللہ نافذ ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے آنے کو اور آپ کے سننے کو قبول و مقبول فرمائے۔ آنے کا جہاں اور مقصد تھا، ایک مقصد یہ بھی تھا کہ حضرت مولانا عبدالغفار صاحب ہمارے انتہائی مکرم تلمیذ رشید بہت اس وقت بھی آ کے وہی ادب کرتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ اس موقع پر آ کر ادب آدمی چھوڑ دیتا ہے، لیکن انہوں نے جو اشتہار میں نام دیا تھا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر میں نہیں جاؤں گا تقریب تو پھر بھی ہو جائے گی، کسی کا کام کسی کے آنے نہ آنے سے رکتا نہیں، لیکن کہیں کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ مولانا نام لکھتے ہو شاید بلایا نہیں ہوگا، تو اس لیے میں نے کہا بتا دوں کہ مولانا عبدالغفار صاحب سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو وقت کا امام بنائے، سب آمین کہو۔ اللہ آپ کے بچوں کو نامور بنائے، سب آمین کہو اونچا۔ اللہ آپ کے بچے کو ملک کو روشن کرنے کا ذریعہ بنائے، سب اونچا کہو آمین۔ اللہ آپ کے بچوں کو اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، سب اونچا کہو آمین۔ اللہ آپ کے بچوں کو آپ کے والدین کے خوابوں کی تعبیر بنا دے۔ اللہ میں دعا کرتا ہوں اہل بیت کی برکت سے اللہ جتنے یہاں بچے بیٹھے ہیں اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور ان کو ملک اور دین دونوں کا نامور بنا، ان کو ناسور نہ بنا۔ اے اللہ اہل بیت کی برکت سے میری دعائیں ان ماں باپ کے حق میں، آنے والے چاہے وہ مرد ہوں عورت ہوں، بچے ہوں بوڑھے ہوں جوان ہوں امیر ہو غریب ہو، کچے اور پکے مکان میں رہتے ہوں، اللہ جھولی اٹھا کر دعا کرتا ہوں میرے مولا ان سب کے علم عمل میں، صحت میں، روزی میں، رزق میں برکت عطا فرما، اولاد میں برکت عطا فرما، گھر بار میں برکت عطا فرما، مدارس سکول میں برکت عطا فرما۔ اللہ میری دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرما اور ان کی دعاؤں کو مجھ ناکارہ کے حق میں قبول و مقبول فرما۔